عظمت فاطمہ زہرا کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بیوی کی زندگی بے شک مختصر تھی، لیکن ہدف ان کا بہت بڑا تھا، اور انہوں نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا کہ دیکھو، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر کمال چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں سربلندی چاہتے ہو، تو علی کی محبت اختیار کرو، علی کا دامن تھام لو، علی کی زندگی میں بھی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، اور قیامت تک جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شیطانوں پہ لانا، یہ تمام شہیدان کربلا، سران کربلا، کوفہ، شام، بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دیکھیں، بات اس کی سنی جاتی ہے، پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بات کرنے والا خود کس مقام پہ۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جتنا زیادہ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کسی اونچے عہدے پر ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ بی بی ہماری کس مقام سے بول رہی ہے، مقام کیا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا کا مقام یہ ہے کہ تمام انبیاء صلی علی محمد وآلِ محمد، یہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ جتنی تمام خصوصیات انبیاء کو دی گئیں وہ تمام آپ کی اکیلی کی ذات کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہر نبی کو دیکھیے، خصوصیات تو دی گئی، لیکن ہر نبی اپنی الگ الگ خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے وجود اقدس میں پروردگار عالم نے ان تمام خصوصیات کو نہ صرف جمع کیا بلکہ اس 18 سالہ زندگی میں بیوی نے ان کا اظہار بھی کر دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ آنچا خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ جتنی خوبیاں تمام انبیاء میں تھیں وہ ایک اکیلی فاطمہ زہرا اس کی مالک ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے، ابو البشر ہے، ہم سب کے باپ ہیں، لیکن پیدا خاک سے ہوئے، لیکن ہماری شہزادی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ میوہ بہشت سے خلق ہوئے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام صلی علی محمد وآلِ محمد، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے بشر کے باپ ہیں، لیکن ہماری شہزادی آئمہ کی ماں ہے، آئمہ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کا یہ اعزاز ہے۔ اور ایک اعزاز ان کا یہ ہے کہ اس خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، اس خاندان سے ہے کہ جس کی خاطر خدا نے یہ زمین و آسمان کو خلق کیا۔ یعنی ان ہستیوں میں آپ کی ذات گرامی شامل ہے کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا نے کہا کہ میں یہ سورج چاند ستارے نہ بناتا۔ یہ جو ہم خلق ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں کہ اگر ان کی خاطر خلق ہوئے تھے تو یہاں ان کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، یہ شکر کریں، ٹھیک ہے، کہ خدا نے ان کی خاطر اگر ہمیں بنایا تو کم سے کم اتنا تو حق ادا کر ہی دیا آپ نے کہ آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے، ساری زندگی ان کا ذکر کرتے رہے، ان کے نام کے نعرے لگاتے رہے۔ تو یہ ایک عظمت ہے کہ جو ہماری شہزادی کی۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت آدم صلی علی محمد وآلِ محمد، حضرت آدم ان کی زوجہ کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن دیکھو وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ اچھے کاموں میں کرنے والوں میں نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، ترک اولا ہوا
سزا ملی اور جنت سے نکال دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ ترک اولا کہلاتا ہے, یعنی کہ اچھا کام نہیں کیا, اچھا راستہ اور اچھا, بہتر اور بہتر, گناہ نہیں کہلاتا. لیکن ہماری شہزادی وہ ہے کہ کوئی ترک اولا, کوئی گناہ نہیں, بلکہ متواتر 3 دن وہاں آدم وہ ہے جو جنت سے نکالے گئے, اور شہزادی کا مقام یہ ہے کہ متواتر 3 راتیں روزہ رکھا اور سائل دروازے پر آتا رہا, کبھی یتیم بن کر, کبھی اسیر بن کر, اور کبھی مسکین بن کر, اور شہزادی کے گھر سے روٹیاں جاتی رہیں, اور خدا بند عالم سے جزا کے طور پر جنت کو خرید لیا. خدا نے کہا بلند آواز سے درود پڑھیں, بلند آواز سے, کتنی عظمت بلند ہے. صلی علی محمد وآل محمد. حضرت آدم 200 سال روئے بہشت سے نکلنے کے بعد, گریا کرتے رہے, اور ہماری شہزادی 75 دن روئی, کل 75 دن. حضرت آدم جو روئے تو بہشت سے نکالے جانے میں روئے, لیکن جناب فاطمہ بہشت حقیقی اپنے بابا کی جدائی میں روئے, جو مالک جنت تھا اس کی جدائی میں رو رہی تھی. یہاں پہ یہ بھی فرق آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے جو مدت ہے گریے کی, حضرت آدم کی 200 سال ہے اور حضرت فاطمہ 75 دن, لیکن افضل گریہ آپ کا کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر عمر کے لحاظ سے حساب کیا جائے تو آدم گریے کے بعد زندہ رہے, لمبی عمر پائی, لیکن شہزادی 75 دن کے بعد دنیا میں نہیں رہی. تو اس لحاظ سے گریہ بھی آپ کا افضل ہے. پھر آپ دیکھیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے چنا, ٹھیک ہے, اللہ نے چنا, ان کو مصطفیٰ قرار دیا, اور پھر ان سے ترک اولا ہوا, پھر انہوں نے مغفرت طلب کی, اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, اور نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے درجات کو بھی بلند کیا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز شیطان سب سے زیادہ پشیمان ہوگا. کس بات پر؟ اس بات پر پشیمان ہوگا کہ میں تو انہیں بہکاتا رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ٹیکنیک اختیار کی ہے وہ کیا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے, ادھر اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے, اور یہ گناہگار آدمی جو کبھی نہ کبھی توبہ کر کے ادھر پہنچ جاتا ہے, گناہ کرتا ہے لیکن معافی مانگتا ہے, جب روتا ہے, گریہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو اللہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کے درجے بھی بڑھا دیتا. اس لیے کہا کہ شیطان پشیمان ہوگا. تو کہا کہ آدم نے گریہ کیا, اللہ تعالیٰ نے معاف کیا, ان کے درجات کو بڑھایا. اب بیوی کے لیے کہا گیا عظمت کیا ہے, کوئی گناہ نہیں کیا, کوئی ترک اولا نہیں کیا, لیکن اس قدر گریہ کیا خوف خدا میں, اس قدر گریہ. دیکھیے آدم گریہ کر رہے تھے توبہ کے لیے, لیکن شہزادی گریہ کر رہی ہے خوف خدا کے لیے, معرفت کے لیے, خدا کی توجہ اور حاصل کرنے کے لیے, اپنے مقام اور درجے کو اور بڑھانے کے لیے, قرب خدا کے لیے گریہ کرتی گئیں خوف خدا میں. اور جب مصلی پر آتی ہیں تو بدن پر کپ کپی داری ہوتی. اس قدر خدا کی عظمت اپنے اندر پیدا کر لی, اپنے وجود کے اندر, کہ جب مصلی پر آ رہی ہے تو کب کبھی بدن کے ساتھ مصلی پر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے علی جیسے شجاع کا کہ جب بعض اوقات مصلی پر آتے تو دیواروں کو پکڑ پکڑ کر آتے, خوف خدا میں درستے ہیں. جو ان کے ساتھ جو اصحاب سوتے تھے رات کو اکثر حضرت علی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ جیسے علی اٹھتے ہیں نماز شب کے لیے تو چہرہ خوف سے پیلا پڑ جاتا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اتنے بہادر, اور یہ عالم کا تمہیں نہیں پتا میں کتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں. دیکھیں ہمارا یہ عالم کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نماز میں اس حقیقت تک نہیں پہنچتے, ہمارے سامنے سے پردے نہیں اٹھتے. اگر ہمارے سامنے سے بھی پردے اٹھ جائے تو ہمارا بھی عالم یہی ہوگا. ضرور پڑھ لیجیے صلی علی محمد وآل محمد. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے. صلی علی محمد وآل محمد.
حضرت آدم کو تمام اسما کا علم دیا گیا، لیکن بی بی وہ ہے کہ تمام جتنے بھی مصحف صحیفے تھے اور جتنے علوم تھے وہ بی بی کے وجود مقدس میں جمع کر دیے گئے، اور بی بی نے اس کا اظہار بھی کیا۔ اور اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے زمانے کے امام آئیں گے وہ تمام علوم جو بی بی کے وجود اقدس میں تھے ان کا اظہار زمانے کے امام کریں گے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس وقت ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب ہم اتنی عظمت بی بی کی دیکھتے ہیں، ان کے فضائل دیکھتے ہیں، ان کا گریہ دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں پہ بھی ایک نظر ڈالیں کہ کیا ہمارا لائف اسٹائل جو ہے وہ فاطمی ہے؟ ٹھیک ہے، آج دیکھیے بہت زیادہ بات ہوتی ہے نا خواتین کے اوپر، کتنی بات ہوتی ہے کہ خواتین کو کیا حقوق ملنے چاہیے۔ ابھی ہمارے ملک میں دیکھیے واقعہ ہوا ہے موٹر وے پہ جو زیادتی ہوئی خاتون کے ساتھ، اس وقت سے روزانہ خواتین کے مختلف جو این جی اوز ہیں وہ نکل کے روڈز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تحفظ کیا جائے، ہماری عزتوں کا تحفظ کیا جائے۔ ایسی بات ہے نا، سن رہے ہیں نا آپ لوگ خبریں وغیرہ؟ تو یہاں پہ جو کردار ہائی لائٹ کر رہا ہے میڈیا خواتین کا کہ عورت کو عزت ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، یہ تمام چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں وہ اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ جو چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں وہ اور ہیں، اسلام کچھ اور کہتا ہے۔ آزادی اسلام بھی دے رہا ہے آپ کو۔ دیکھیے بی بی تو خود اپنی زندگی میں بتا کے گئی ہیں کہ کتنی آزادی تمہیں حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے بتایا کہ جب وقت پڑا تو بی بی دربار میں بھی پہنچ بتایا کہ عورت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چار دیواری میں پردے میں بیٹھے رہے، لیکن اگر وقت پڑے تو وہ پردہ دار بی بی وہ کس لیے گئی تھی؟ باغ فدق کے لیے تو گئی نہیں تھی، وہ گئی تھی امامت کے تحفظ کے لیے۔ جناب زینب کتنی بڑی بات ہے، چادر قربان کی، کس لیے؟ تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے حجت خدا کا ساتھ دیا۔ یعنی ان بیویوں نے بتایا کہ دیکھو عورت کی آزادی کیا نام ہے اس کا، غلط مطلب اس کا مت لو۔ ٹھیک ہے، یہ بیویاں جو ہے وہ بتا رہی ہیں، یہ کردار اپنا بیویاں دکھا رہی ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ ہمارے ساتھ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ اسلام سے میچ نہیں کرتا۔ یہ فاطمی لائف اسٹائل نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ وہ کیا فرماتی ہیں کہ نہ کوئی نامحرم کسی کو دیکھے، نہ کسی نامحرم کو تم دیکھو اور نہ کوئی تمہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہ کریں، آپ کام کریں، لیکن آپ کو آپ کی حد بتائی ہے بی بی نے۔ اس جملے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو آپ کی حد بتائی گئی ہے کہ آپ اس حد کے اندر رہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سارے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ دو قسم کی دیکھیے مخلوق ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وہ چیز چل رہی ہے نا، عورت ہے اور مرد۔ اب دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، دونوں کے پاس الگ الگ طاقتیں ہیں، دونوں کی الگ الگ صفات ہیں۔ کچھ صفات جو مردوں کے پاس ہے، خواتین بعض یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز خدا نے آپ کو نہیں دی وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ آپ اس سے لڑنے کی کوشش نہ کریں، آپ قدرت سے لڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بی بی یہ جملہ بتا رہی ہے کہ اپنی حد میں رہو، اب حدود الہی کی حد میں رہو اور سارے کام کرو۔ درود پڑھ لیجیے بابا اب جناب فاطمہ زہرا صرف رول ماڈل عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نام نہیں پتا؟ یا امام المنتظر، الأجل الأجل، یا امام المنتظر، بلا خشنودیہ امام زمانہ بلندر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
جہاں بولنے کا مقام وہاں بول ہی رہے, جہاں اتنے بڑی جگہ پہ بیٹھ کے منہ سے آخری امام کا نام نہیں نکل رہا آپ کی. یہ ہمارے مجمع کی حالت کیا ہے؟ کیوں ہمارے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا اتنی مجالس سننے کے بعد؟ آخر ہمارا مجمع اتنا دبا ہوا کیوں ہوتا ہے کہ جو آیا ذاکر آیا, جو یہ اس آپ لوگوں کی تو وجہ سے یہ ہوتا ہے سارا, کہ جو آتا ہے جو پڑھ کے چلا جاتا ہے جو اس کے منہ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ لندن بھاگ جاتا ہے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. مدد یا علی, مدد یا حسن, مدد یا حسین, مدد یا عباس, نعرہ حیدری, حسینیہ زندہ باد, حسینیہ زندہ باد, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا امام المنتظر الاجل الاجل, یا امام المنتظر الاجل الاجل, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, بیت کے دشمنوں پہ لانا بے شمار, خوشنودی مولا علی شیر جلی حق کا ولی, یا علی حیدر کرار غیر فرار والا سب آپ کے دشمن پھر نار بلند تر سلوار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا تو ہے ہمارے طالب دین نے کہ اگر بھاگنا تھا تو نجف بھاگتا یا تم بھاگتا؟ وہاں کیوں بھاگا؟ کیونکہ سرپرست وہاں بیٹھے ہیں نا, ڈوریاں وہاں سے ہل رہی ہیں. یہاں آتے ہیں لڑوانے کے لیے کہ شیعہ سنی کی لڑائی کروا دیں, شیعوں کو آپس میں لڑوا دیں. لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا یہ قوم کیسے بیٹھ جاتی ہے. ہاں آپ بتائیں کوئی رشتہ دار بیٹھ سکتے ہیں ایسے؟ کتنے رشتہ دار ایسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ یہ کیسے ساتھ بیٹھے ہیں, اس لیے آتے ہیں بیچ میں. اس وقت ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا بی بی ہماری, ہمیں ہر چیز میں ان کی طرف دیکھا, ہر چیز میں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں جو بی بی کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں آپ دیکھیں, کتابیں پڑھیں, اس میں محسوس کریں کہ اس بی بی کی زندگی میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کون سی چیز ہو رہی ہے, کون سی چیز ہے, کس طرف جا رہی ہے بی بی, ٹھیک ہے. تو وہ ہے بندگی پروردگار. ہر چیز میں بی بی کے ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کی عبادت, ان کا سونا, ان کا جاگنا, ان کا بات کرنا, کوئی بھی چیز ان کی بندگی پروردگار سے باہر نہیں. اب دیکھیے بڑوں کو تو پتا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں, لیکن بچوں کو سمجھاتے. ایک بزنس مین آیت اللہ مظاہری کہتے, واقعہ بیان کرتے, ایک بزنس مین ایک دن اپنے گھر آیا, بڑا خوش تھا. گھر والوں نے کہا بڑے خوش لگ رہے ہو, ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت اچھا کاروبار ہوا ہے, بہت اچھی ڈیل ہوئی. اس نے کہا کہ ہاں بہت اچھی ڈیل ہوئی. کہا آج میں بہت خوش ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں نے ایک غلام خریدا. اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ دوسرے علاقے سے تھا, ہمارے علاقے کا نہیں تھا, اس سے میں نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا. میں نے کہا تم کپڑے وغیرہ کیسے پہننا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جیسے آپ کپڑے پہنائیں گے میں پہن لوں گا. میں نے کہا تم کیسی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا جہاں آپ رکھیں گے میں رہ لوں گا. تو میں نے کہا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اس نے کہا میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے مولا ہیں, جیسے آپ رکھیں گے میں رہ لوں گا. یعنی یہی معاملہ ہمارا خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. بیوی ہمیں یہ بتا رہی ہے جو مل گیا میں کھا لوں گی, جو مل گیا میں پہن لوں گی, ٹھیک ہے. جہاں مجھے خدا رکھے گا میں شکر ادا کر لوں گی, بیمار رکھے گا میں شکر ادا کر لوں گی, تندرست رکھے گا میں شکر ادا کر لوں گی. اس کو بندگی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے خدا چاہ رہا ہے ویسے آپ چلتے چلے جائیں. درود پڑھ لیجیے.
صلی علی محمد و آل محمد. اور دیکھیے بیوی کو ضرورت نہیں تھی اتنا سب کچھ کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ مقام کا اعلان پہلے ہو چکا. کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ہیں کہ مقام کا اعلان بعد میں ہوا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خاطر کائنات بنائی گئی. ٹھیک ہے، مقام کا اعلان ہو چکا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ خلقت کیسے ہوئی؟ میوہ بہشت سے. مقام کا اعلان ہو چکا ہے. رسول خدا صبح شام دروازے پر آ کر سلام کر رہے ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ حجت خدا آ کر سلام کر رہا ہے. مگر اس کے باوجود اتنی بندگی، اتنی عبادت کہ جو نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں صبح کو جو پڑھ رہی ہیں الگ نور نکل رہا ہے. جو دوپہر کو نماز جا رہی ہے الگ نور نکل رہا ہے. جو مغرب کے وقت نماز ہو رہی ہے الگ نور نکل رہا ہے. یعنی عبادت کو اس مقام پہ پہنچایا کہ خدا فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے عبادت گزار، یہ ہے عبادت کرنے والے. صلی علی محمد و آل محمد. یعنی بندگی کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کھانے کو اگر کچھ نہیں ہے تو بھی شکر خدا. اگر کھانے کو ہے اور سائل آ گیا تو وہ اسے اٹھا کر دے دیا. دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی سائل آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے تو حالات ہی خراب ہیں. اچھے والے حالات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم خراب کر دیتے. کوئی سائل آ جائے، اب بیوی کو آپ دیکھیں، شادی کی پہلی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور دروازے پر سائل نے آ کر سوال کیا لباس کا اور بیوی چلی اسے کوئی لباس دینے، تو خیال آیا کہ قرآن میں ہے کہ وہ اللہ ان کو مقام دے گا جو وہ چیز راہ خدا میں دیں گے جو ان کو پسند ہوگی. کیا کیا؟ فوراً وہ جو لباس عروسی پہن رکھا تھا وہ اتارا، پرانا پہن لیا اور وہ سائل کو دے دیا. ہم تو پرانی سے پرانی چیز نکال کے بھی پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں دیں یا نہ دیں. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی صدقہ خیرات دیں گے نوٹ بھی وہ نکالتے ہیں پرس سے تو پرانا ہوگا، سب سے کچلا ہوا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کو دے رہے ہیں یہ ختم ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ باقی ہے. جبکہ حدیث یہ ہے کہ جو دو گے وہ بچے گا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہم الٹے چل رہے ہیں. جو دو گے وہ بچے گا اور جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے. جو دو گے وہ واپس آئے گا انعام کے ساتھ، 10 گنا ہو کے واپس آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. آیا ہم بیوی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیے جناب زینب بالکل اسی طرح قدم با قدم. جناب زینب بنت علی علیہ السلام صلی علی محمد و آل قدم با قدم بالکل اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چلتے، جیسے وہ قربانیاں دے رہی ہیں اور سختیاں اٹھا رہی ہیں. لیکن ماں کو دیکھا کہ کس طرح ماں پہ ظلم ہوا مگر صبر کیا. ماں کو دیکھا کہ کیسے حجت خدا کا ساتھ دیا، تو زینب بھی قدم قدم پر بھائی کا ساتھ دیتی چلی جا رہی ہے. اور مقام کا اعلان جناب زینب کا بھی ہو چکا ہے. لیکن اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ مقام ملنے کے بعد چاہے وہ امام ہو چاہے وہ انبیاء، مقام مل چکا، معصوم ہے، عصمت کبریٰ پہ ہے. مگر اب اس مقام کی حفاظت کرنا، جب دنیا میں آئے ہیں، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد امتحان ہوگا، امام کا بھی انبیاء کا. کوئی نہیں بچے گا اس دنیا میں، امتحان سے کوئی نہیں بچا. ہم کہتے ہیں ہمارا امتحان نہ ہو. جب ہمارے انبیاء ائمہ امتحان دے کے گئے تو ہمارا بھی امتحان ہوگا. جناب زینب کے بھی مقام کا اعلان ہو چکا. کب ہوا؟ جب پیدا ہوئی اور رسول خدا نے ہاتھوں پہ لیا اور نام بھی بذریعہ وہی آیا.
کہ اس کا نام زینب ہے. اور رسول خدا نے جب ان کو گود میں لیا چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو چومنا شروع کیا, ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور رونا شروع کیا, تو حسن حسین نے رونا شروع کیا, علی اور بطول نے رونا شروع کیا اور کہا کہ بابا آپ رو رہے ہیں, ہماری بہن آئی ہے. علی اور بطول کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی آئی, آپ رو رہے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن رسول خدا رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ علی اس پر اتنے ظلم ہوں گے کہ ام المصائب کہلائی. اور جناب زینب کی جو پرورش ہو رہی ہے نا, بڑی نازوں میں ہو رہی ہے, جبکہ سختیاں بہت اٹھانی ہے. یہاں تک کہ حضرت علی جب ان کو پیدل چلانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے بچہ چلنے لگتا ہے, تو امام حسین آ کر منع کرتے ہیں, بابا میری بہن کو پیدل نہ چلائیں. یعنی ناز اٹھائے جا رہے ہیں. امام حسین امامت ناز اٹھا رہی ہے جناب زینب کے, کہ جب سو جاتی ہے ایک روز دھوپ میں قرآن پڑھتے پڑھتے, تو امام حسین آ کر سایہ کرتے ہیں. اور جب بہن کی آنکھ کھلی دیکھا بھائی نے سایہ کیا, تو بہن امام تھے نا, دیکھیں امام تو امام ہے, چاہے ابھی وقت نہیں آیا ان کی امامت کا, لیکن ایک بار جناب زینب تڑپ گئی, دیکھا بھائی جو امام ہے چادر کا سایہ کیوں. تو اس وقت وعدہ کر لیا, بھیا میں وعدہ کرتی ایک دن آپ کا ادھار ہوتا. اور جب وہ وقت آیا کہ جب اپنے بھائی کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا, اس وقت جب بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کے رونے لگی, تو سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ہوا, لاشے کو غور سے دیکھ رہی. تو اس وقت جناب زینب نے بھائی کی بات یاد دلائی کہ بیٹا بھائی نے سایہ کیا تھا ایک روز مجھ پر, میں نے وعدہ کیا تھا, آج معافی مانگ رہی ہوں. بھائی تو دنیا سے چلا گیا, زینب وعدہ پورا نہ کر سکی. آج اگر چادر ہوتی تو تیرے لاشے پہ ڈال دیتی, تیرا لاشا کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں پڑا. بس عزاداران حسین, آپ کی آوازیں بلند ہوئی, مجلس کو قبولیت کا شرف ملا. یہ گھرانہ عجیب گھرانہ ہے, یہاں پر عجیب مسائل کی منزلیں عجیب ہیں. جناب زینب دیکھیے, امام حسین کی محبت کا عالم کیا تھا جناب زینب سے, کہ جب گھوڑے سے گرے, نشیب میں گرے گھوڑے سے, اب بہن کہاں تھی, ٹیلے پہ کھڑی, جیسے ہی گھوڑے سے گرے ادھر بہن تڑپی, بھائی نظر نہیں آ رہا. تو بہن نے تڑپ کے کس کو مخاطب کیا, کوئی نہیں سن رہا تھا. کبھی عمر سعد کو پکارا, کبھی شمر کو پکارا, جب کسی نے نہ سنا تو زینب مخاطب ہوئی زمین کربلا سے, اے زمین کربلا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آیا, اے زمین کربلا بلند ہو کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں. عزاداروں, ہمارے بہت پرانے خطیب تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب حسین نے زمین کو اٹھتا ہوا دیکھا, بلند ہوتا ہوا دیکھا, وہ نشیب میں تھے, زینب ٹیلے پہ تھی, لیکن جب دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے, حافظ کفایت حسین کہتے ہیں اٹھتی ہوئی زمین کو دیکھ کر حسین نے پوچھا اے زمین کہاں جا رہی ہے, کیوں بلند ہو رہی ہے؟ کہا مولا زینب پکار رہی ہے. کہا واپس پلٹ, میں نہیں چاہتا میری بہن میرے زخموں کو دیکھے. یہ عالم تھا. عزاداروں, جب آج آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, ابھی ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے. جب آپ لوگ فضائل میں داد دیتے ہیں تو ذاکر کا دل خوش ہوتا ہے, لیکن جب آپ مصائب میں کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس بیوی کے دل کو سکون ملتا ہے جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی, جس کا دروازہ جلا دیا گیا, جس کا بچہ مار دیا گیا. عزاداروں, بڑا عجیب واقعات ہے کربلا کی. دیکھیں جب امام کا سر کٹ کے نیزے پہ بلند ہوا, اب کیا ہوا, آندھی چلنے لگی, زمین کربلا میں زلزلہ ہوا, بھتیجا بے ہوش پڑا ہے. اب جناب زینب سمجھ گئی عالمہ غیر معلمہ ہے کہ کیا ہو گیا, کیوں زمین ہل رہی ہے, کیوں آندھی آ رہی ہے, لیکن کیسے سجاد کو بتائیں کہ بابا مارا گیا.
وہ امام ہے, انہیں تو سب پتا ہے. لیکن ایک بار شانہ ہلا کے کیا کہا, شانہ ہلا کے کہا بیٹا سجاد ذرا دیکھنا یہ آندھی کیسی ہے, بیٹا ذرا دیکھنا یہ فرات کا پانی نیزوں کیوں اچھل رہا ہے. بیمار نے آنکھیں کھولی, سید سجاد امام ہے, جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, لیکن سمجھ گئے اگر بہن کو بتا دیا تو بہن مر جائے گی. کہا پھوپھی اماں ذرا میری سکینہ کو تو لایا جائے. سکینہ کو بلایا گیا, سید سجاد گھٹنیوں کے بل بیٹھے, بہن کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ایک بار بوسہ لے کے کہا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے, پھوپھی اماں بابا مارا گیا. یہ ہے کربلا کے مسائل. اس طرح شہادت کی خبر سنائی ایک دوسرے کو سید سجاد نے اور زینب نے, اس طرح ایک دوسرے کو غم کی خبر سنائی کہ حسین نہیں رہے. ادھر آپ دیکھیے سکینہ نے زلجنہ سے کیا کہا تھا جب جا رہا تھا زلجنہ حسین کو لے کے, اس کے کان میں کہا تھا مجھے میرے بابا کی خبر دینا. زلجنہ جب آیا نا تیروں سے غربال, زخموں سے چور چور, جب زلجنہ آیا آ کے در خیمہ پر اس نے آواز دی پیاسا گلا کٹا ہے شہ مشرقین کا, زینب کو دینے آیا ہوں پرسا حسین کا. ساری بیویوں نے ہلکا کر لیا, ماتم ہونے لگا, عرش و فرش ہلنے لگے, لیکن زلجنہ اپنے مقام سے نہ ہلا. زلجنہ انتظار کر رہا تھا سکینہ کا. سکینہ نے کہا تھا میرے بابا کی خبر دینا. عزاداروں 4 سالہ سیدانی کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ بچی خیمے سے باہر آئی زلجنہ گھٹنیوں کے بل بیٹھ گیا. اب زلجنہ کیسے سکینہ کو خبر دے رہا ہے شہادت حسین, کیسے خبر دے رہا. ایک بار گھٹنیوں کے بل بیٹھا, اس کی پیشانی پر حسین کا خون تھا, اس نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا پہ رگڑنا شروع کیا, خون حسین کی خوشبو پھیلی. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرے بابا کے خون کی بو آ رہی ہے, پھوپھی اماں میرا بابا مارا گیا, میں یتیم ہو گئی. ایک بار سکینہ آگے بڑھی, زلجنہ کی گردن میں باہیں ڈالی, باہیں ڈال کر کہا ہے زلجنہ مجھے تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا, میں یہ نہیں پوچھوں کہ میرا بابا کیسے مارا گیا, میں یہ نہیں پوچھوں کہ میرا بابا کیسے مارا گیا, لکھنا بتا دے. ارے جب ظلم کا خنجر چل رہا تھا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا دنیا سے گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. والے ہماری خلیل سی باتیں ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کریں. پروردگارا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما, پروردگارا ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو رمال سیدہ کی زینت بننے جا رہے ہیں. پالنے والے یا زدار اس طرف آزار سے اٹھنے نہ پائے, ہم سب کے گناہوں کبیرہ اور صغرا کو معاف فرما. پروردگارا یا زدار اس طرف آزار سے اٹھنے نہ پائے, ہم سب کی تمام حاجات پر قبولیت کی مہر لگا دے. ہمارے جوان بچوں کی حفاظت فرما, ان کو دین و دنیا کی سعادتیں نصیب فرما. پروردگارا اس گھر کو سلامت رکھنا, ان کی عزاداری کو قبول فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا ان کے بچوں کے مقدر بلند فرما, رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما, صحت و سلامتی زندگی عطا فرما. ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کو اپنی جناب سے بے حساب رزق عطا فرما. جب تک دنیا میں رہے دامن سیدہ ہمارے ہاتھ میں رہے, کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے. غم حسین کبھی ہمارے دلوں سے کم نہ ہو. پروردگارا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. میرے مولا کو صحت و سلامتی زندگی عطا فرما, ہمارے اعمال کو اس قابل قرار دے کہ اپنے مولا کے پرچم کے سائے تلے جائے.